प्रोग्राम को पेश किया है गुड वर्ड बुक्स ने। बच्चों के लिए दिलकश इस्लामी किताबें, हर घर की ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लामी तालीमात के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कुरान और हदीस के क़िस्से और वाक़यात आपके सामने रखते हैं। इसी के साथ साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात और सहाबा के हालात ज़िंदगी आपके सामने पेश करते हैं, जिस पे हमारे लिए सबक है, रहनुमाई है और गाइडेंस का सामान है। और इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी आपके सामने पेश करते हैं जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर पैदा कर सकें, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। अभी जो दुआ मैंने आपके सामने पढ़ी, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम जाओ फ़िरौन के पास, इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, कि तुम फ़िरौन के पास जाओ और मेरा पैगाम उसे पहुँचाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डर लगा। उनको ये डर था कि शायद फ़िरौन उनको कोई नुकसान पहुँचाए या उन्हें कत्ल कर दे। और उनकी ज़ुबान में लुकनत भी थी, यानी वो स्टैमरिंग करते थे, वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाते थे। तो उनको ये भी हिचकिचाहट थी कि मेरी बात वो समझ ना पाए। और उनको ज़िम्मेदारी भी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे जो मैसेज कन्वे करने के लिए जो ज़िम्मेदारी दी है, उसको मैं पूरी तरह से कर पाऊँगा या नहीं। तो इन सब एहसासात के साथ उनके दिल से एक बड़ी गहरी दुआ निकली। वो बोले, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी अशदुद बिही अज़री वअशरिकहू फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। कि ऐ मेरे रब, तू मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी ज़ुबान में जो लुकनत है, जो स्टैमरिंग है, उसको दूर कर दे, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। और मेरे भाई, मेरी फैमिली में से मेरे भाई को मेरा साथी बना दे, मेरा हेल्पर बना दे। इसके ज़रिए तू मेरी कमर को मज़बूत कर और मेरे काम में इसको शरीक कर, ताकि हम दोनों तेरी खूब पाकी बयान करें और तेरा खूब चर्चा करें। तू हमें देख रहा है। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा, ए मूसा, हमने तुम्हारा सवाल तुम्हें दे दिया, यानी तुम्हारी दुआ कबूल हुई। तो आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने दुआ की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वैसे ही अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल कर लिया। तो ये बड़ी अहम दुआ है। जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप कोई बात कहना चाहते हैं और आप कह नहीं पा रहे हैं, या कोई और डर हो, या कोई एग्ज़ाम में आपको ऐसा एहसास हो रहा हो कि आप नहीं बोल पा रहे हैं, या कोई वाइवा है या इंटरव्यू है या कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, तो आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 वर्स 25 में आप इसे देख सकते हैं। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से में एक जो बहुत ही अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें बड़ी गहरी दुआएं आई हैं, रूहानी दुआएं, रब्बानी दुआएं, नूरानी दुआएं। तो जब भी आपको ये दुआएं इस क़िस्से में आपको मिलेंगी, तो आप इन्हें याद करें और जब भी मौका मिले नमाज में या उसके अलावा इसको पढ़ते रहें। लेकिन दुआ के पढ़ने का तरीक़ा ये है कि दुआ को आप समझें, ट्रांसलेशन की मदद से उसकी मीनिंग को समझें, तभी वो दुआ आपकी अपनी दुआ बन जाएगी, आपकी दिल की आवाज़ बन जाएगी और उस दुआ का फिर असर होगा। तो पिछली बार हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से को शुरू किया था और आपने देखा था कि बनी इसराइल की एक नेक और सालेह ख़ातून जिनका नाम योकाबिद था, बाइबल में जिनका नाम जोकेबिड आता है, उनके यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ।
لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کے سپاہی آ کے اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ فرعون نے ایک بڑا ظالمانہ حکم دیا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے ہاں بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ قرآن میں اس کو اس طرح کہا گیا ہے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ دراصل فرعون جو کہ ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا۔ اس نے یہ خواب دیکھا کہ کنعان سے ایک لائٹ یا ایک آگ چلی ہے جو کہ مصر تک پہنچ گئی ہے، اور مصر کے سارے گھروں کو اس نے جلا دیا ہے سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے۔ تو جب فرعون نے درباریوں سے کہا کہ اس خواب کا مطلب بتاؤ، اس کو انٹرپریٹ کرو، اس کی تعبیر بتاؤ، تو ان لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا اور آپ کو بھی ختم کر دے گا۔ تو فرعون بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جب اس نے یہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل کے ہاں اس کو تم قتل کر دو اور لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ کی ماں بہت ڈرا کرتی تھی، ان کو یہ ڈر تھا کہیں فرعون کے سپاہی وغیرہ نہ آ جائیں اور اس ننھی منی جان کو نقصان نہ پہنچانا چاہیں، قتل نہ کر دیں، تو وہ بہت ڈرتی تھیں اور دعا کرتی رہتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ایک پیغمبر بنے گا، تم اس کو دودھ پلاؤ اور اگر تمہیں ڈر ہو تو تم اسے دریا نیل میں ڈال دو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ ایک باکس بنایا، کچھ دن تک اسے دودھ پلایا، پھر جب وہ بچہ بڑا ہونے لگا اور رونے لگا، شور اس کا باہر گھر سے جانے لگا، تو ان کی ماں کو یہ فکر ہوئی کہ شاید اب کوئی سن لے اور فرعون کے سپاہی یہاں آ جائیں، تو انہوں نے ایک باکس بنایا، لکڑی کا ایک باکس، پیپرس کی ریڈ وغیرہ کا شاید ایک باکس بنایا ہوگا، ایک باسکٹ کے انداز کی چیز، اور اس میں موسیٰ کو رکھ دیا، ننھے بچے کو رکھ دیا، اور اس باکس کو لے جا کے دریا نیل میں ڈال دیا، اور اپنی بیٹی یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں جن کا نام کلثوم آتا ہے کتابوں میں، ان سے کہا کہ تم اس باکس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ لیکن جب وہ باکس لہروں کے ذریعے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا تو ان کی ماں کے دل میں گھبراہٹ ہونے لگی، وہ بے چین ہونے لگی، تو ایسا لگتا تھا کہ وہ شور مچا دیں گی اور لوگوں سے کہیں گے کہ ہائے میرا بچہ ڈوب رہا ہے، بچاؤ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ قرآن میں آتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، تو ان کے اندر پھر اطمینان پیدا ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا اور بچے کو آہستہ آہستہ دریا نیل میں لہروں کے ذریعے آگے جانے دیا، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تم جاؤ پیچھے دیکھو کہ یہ کہاں جا کے رکتا ہے۔ تو وہ جو باکس تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ آہستہ آہستہ آگے جا رہا تھا، دریا نیل کے اس طرف بھی گھر تھے اور اس طرف بھی گھر تھے، دونوں طرف گھر تھے، لیکن وہ کہیں نہیں رکا، آہستہ آہستہ جاتا رہا، اور ان کی بہن جو کہ تقریباً 15 سال جن کی عمر تھی، وہ اس باکس کے پیچھے پیچھے چپ کے دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں جا کے رکتا ہے۔ تو وہ کافی دور جا کے محل کے پاس رکا، یعنی جو فرعون کا محل تھا وہاں جا کے وہ رکا۔ تو وہاں جو کارندے موجود تھے انہوں نے اس باکس کو دریا سے کھینچ کے نکالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اسی وجہ سے موسیٰ پڑا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کھینچ کے نکالا ہوا۔ جو ورڈ موسیٰ ہے اس کے معنی ہے کھینچ کے نکالا ہوا، چونکہ وہ باکس کھینچ کے نکالا گیا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو جب یہ باکس محل میں لایا گیا اور محل میں ملکہ نے دیکھا، جو ملکہ آسیہ تھی، جو کوئین تھی فرعون کی بیوی، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ننھا منھا بچہ اس باکس میں ہے تو ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو محل میں رکھا جائے۔ لیکن جب فرعون کو پتہ چلا کہ دریا نیل میں ایک بچہ ملا ہے تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ ضرور یہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہوگا، اور اس کی ماں نے ڈر سے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ تو اس نے کہا کہ اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن ملکہ آسیہ نے کہا کہ نہیں، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک،
کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ ہماری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا. تو فرعون اتنے غصے میں تھا، اس نے کہا لکی ولالی، کہ تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں ہوگا. اور عجیب بات ہے کہ جو جملہ فرعون کے منہ سے نکلا تھا وہی بات آگے جا کے سچ ہو گئی کہ ملکہ آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہدایت ملی اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے غرق کیا. تو اس طریقے سے جب ملکہ آسیہ نے بہت اصرار کیا کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے، اس کو محل میں رکھا جائے، تو فرعون نے بالآخر اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اس بچے کو محل میں رکھا جائے. لیکن وہ بچہ تھوڑی دیر میں رونے لگا تو کوئین نے کئی دائیوں کو بلایا کہ اس کو دودھ پلائیں، لیکن کسی دائی کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا، چونکہ قرآن میں آتا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل، کہ ہم نے پہلے سے ہی دائیوں کو روک رکھا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا کہ ان کی ماں واپس آئیں اور وہی دودھ پلائیں انہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ پیچھے پیچھے آ رہی تھیں، انہوں نے کسی طریقے سے یہ بات کہلوائی کہ وہ کسی دائی کو جانتی ہیں جو شاید اس بچے کو دودھ پلا سکے. تو کوئین نے کہا اس دائی کو فوراً بلایا جائے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فوراً گھر گئیں اور انہوں نے ساری بات بتائی اور کہا کہ آپ چلیے محل میں، وہاں بچے کو دودھ پلائیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں واپس آئیں، محل میں آئیں، اور جیسے ہی انہوں نے بچے کو لیا اور دودھ پلانا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے اور دودھ پینے لگے. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com.